درس 24 میں منطقی ایک استاد وسیم 16 میں 1999 مدرسے میں سقریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ خوب آغا جان الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے بحث دلالت تمام ہوئی اور تمرینات کو استاد سے حل کیا تھا آپ نے، جو جلسہ ہوا تھا کام کیا تھا استاد نے نہیں کروایا؟ ہاں چلے ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے ایک ہاں تو آپ لوگ جو معیار کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے اس پر مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چلے، درست ہے۔ باقی ان میں سے ہر ایک پر بحث کرنا وہ دیگه اس کلاس میں میں نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اگر کلاس کے بعد آپ کوئی ٹائم رکھیں تو اس میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کلاس کے وقت میں ایک ایک مورد میں بیٹھ کر میں آپ کے ساتھ بحث کروں یعنی پورا وقت اس میں چلا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ ٹائم کہیں اس ٹائم میں آپ کی خدمت میں کلاس کے اندر، کیونکہ بالآخر ہمیں اس سیمسٹر کے اندر جزء اول کو تمام کرنا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ سوال سے میں منع نہیں کر رہا، لیکن مباحثہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، مباحثے کے لیے جداگانہ ٹائم چاہیے۔ باقی درس کے اعتبار سے اگر کوئی سوال ہو چاہے در خدمت شما ہستین، باقی مباحثہ نہ، مباحثہ دیگه مباحثے میں۔ خوب ایک اور تقسیم جو یہاں سے ہم شروع کریں گے الفاظ کے بارے میں، آغا مظفر فرماتے ہیں کہ لفظ کی 3 جہتوں سے تقسیمیں ہیں۔ دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں، لفظ کو 3 اعتبارات سے مختلف تقسیمات میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ لفظ کی کچھ تقسیمات ہیں، لفظ کو تقسیم کریں گے اس عنوان سے کہ لفظ واحد ہے، لفظ کو مد نظر رکھا ہے اس عنوان سے کہ لفظ واحد ہے، اس اعتبار سے ایک تقسیم ہے۔ دوسری مرتبہ لفظ کو تقسیم کریں گے اس اعتبار سے کہ لفظ متعدد ہوں۔ ایک تقسیم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، لفظ واحد نہ، لفظ متعدد ہے، وہاں پر بھی ایک تقسیم ہے، انشاءاللہ آئے گی۔ اور ایک مرتبہ لفظ کو تقسیم کریں گے مطلقاً، اصلا ناظر نہیں ہے کہ لفظ واحد ہو یا لفظ متعدد ہو، ہر ایک تقسیم کو ذکر کریں گے انشاءاللہ روشن ہوگا۔ بے عبارت اخری، لفظ کو 3 اعتبار سے آپ لحاظ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ لفظ کو بشرط لا دیکھ رہے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ لفظ متعدد نہ ہو، یہ ہو جائے گا بشرط لا، لفظ متعدد نہ ہو۔ ایک مرتبہ بشرط شے کہ لفظ متعدد ہو، اور ایک مرتبہ لا بشرط، چاہے لفظ واحد ہو یا متعدد ہو فرق نہیں پڑتا، درست ہے۔ اس اعتبار سے تقسیمات ہیں۔ اس مقدمے کو دیکھیں پھر تقسیمات کو شروع کریں۔ تقسیمات الالفاظ، فرماتے ہیں کہ الفاظ کی تقسیمات، لللفظ المستعمل بما له من المعنى عدت تقسیمات عامۃ، فرماتے ہیں کہ لفظ مستعمل کے لیے، اچھا بما له من المعنى، کہ یہ اسی مستعمل کو ایک طریقے سے کھول رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اس مستعمل کا معنی ہوتا ہے،
لفظ مستعمل اس اعتبار سے کہ اس کا معنی ہے، اصلا مستعمل کہتے ہی اسے ہے نا کہ جس کا معنی ہو. درست ہے آقا. للفظ المستعمل عدت تقسیمات، لفظ مستعمل کے لیے چند تقسیمات ہیں. عامۃ، وہ تقسیمات بھی کیا ہے؟ عمومی ہے. لا تختص بلغت دون اخرى، ایسے نہیں ہے کہ وہ تقسیمات کسی ایک لغت کے ساتھ مخصوص ہو، نہ عمومیت ہے، کسی ایک لغت کے ساتھ خاص ہو اور دوسری لغت میں نہ ہو، ایسے نہیں ہے، عمومی تقسیمات ہیں. وہی اہم مباحث الالفاظ بعد بحث الدلالہ، اور یہ تقسیمات دلالت کے بحث کے بعد مباحث الفاظ میں اہم ترین مباحث ہیں. بحث دلالت تو سب سے زیادہ اہم ہے، دلالت کے بعد مباحث الفاظ میں سب سے زیادہ اہمیت والی یہ تقسیمات ہیں، یہ مباحث ہیں جو ذکر کریں گے. وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ هُنَا اہم تلک تقسیمات، ہم یہاں پر ذکر کرنے والے ہیں ان تقسیمات میں سے جو اہم ترین تقسیمیں ہیں. تمام تقسیمات تو ذکر نہیں کرتے، لیکن جو اہم ترین تقسیمات ہیں ان کو یہاں پر ذکر کریں گے. وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، اور وہ 3 تقسیمات ہیں. بھائی کیوں 3 تقسیمات ہیں؟ خوب دیکھیں آگا، ایک لحاظ سے کہہ رہے حصر عقلی ہے، یا لفظ کو بشرط لا دیکھیں گے، یا بشرط شے دیکھیں گے، یا لا بشرط دیکھیں گے. درست ہے آگا. لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَنْصُوبَ إِلَى مَعْنَاهُ تَارَةً يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِي التَّقْسِيمِ بِمَا هُوَ لَفْظٌ وَاحِدٌ. فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ لفظ کہ جس کو نسبت دی گئی ہے اس کے معنی کی طرف، تارتن یعنی ایک مرتبہ، ینظر الیہ اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، تقسیم میں دیکھا جاتا ہے. کیا دیکھا جاتا ہے؟ بما ہوا لفظ واحد، اس اعتبار سے کہ وہ لفظ واحد ہے. یعنی اس کو اگر آپ لحاظ کریں تو ہم نے کہا تھا بشرط لا. بشرط لا یعنی کیا؟ یعنی اس شرط کے ساتھ کہ متعدد نہ ہو. لا جو آپ لگا رہے ہیں نا بشرط لا، یعنی وہ لفظ کہ جس کو آپ معنی کی طرف منسوب کرتے ہیں نا، کیونکہ لفظ مستعمل ظاہر سی بات ہے اپنی معنی کی طرف منسوب ہے، تو ایک مرتبہ آپ تقسیم میں کیا کرتے ہیں؟ فقط اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ واحد ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو. درست ہے؟ ایک تقسیم یہ ہے. دوسری مرتبہ ہم کہیں گے کہ نہ لفظ واحد نہ ہو، ایک سے زیادہ ہو. اچھا دونوں کی مثالیں دوں بھلا. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ لفظ مختص جس کا ایک معنی ہو، یہاں پر ایک لفظ کو آپ نے مد نظر رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ آپ آئیں گے بحث کریں گے ترادف اور تباین کے بارے میں، اگر 2 لفظوں ایک معنی ہو، اگر 2 لفظوں معنی متعدد ہو، اب وہاں پر دیکھیں ایک سے زیادہ الفاظ کو مد نظر رکھ رہے ہیں. جو بعد میں تقسیم آئے گی ایک، وہاں پر ترادف اور تباین کے جو ہم اقسام بیان کریں گے وہ ایک لفظ کے لیے نہ ہے، بلکہ ایک سے زیادہ الفاظ ہوں. ایک سے زیادہ الفاظ کی جب آپس میں نسبت دیتے ہیں، یا تو متعدد لفظ معنی ایک ہے، یا متعدد لفظ معنی بھی متعدد ہے، کہ وہاں پر لفظ کو دیکھا گیا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ متعدد ہو. درست ہے؟ کہ آئے گی ہر ایک تقسیم آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر ذکر کریں گے. لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَنْصُوبَ إِلَى مَعْنَاهُ، کیونکہ وہ لفظ کہ جو منصوب ہے اپنے معنی کی جانب، تارتن ایک مرتبہ، ینظر الیہ فی التقسیم بما ہوا لفظ واحد، اس لفظ کی طرف دیکھا جاتا ہے تقسیم میں اس عنوان سے کہ وہ لفظ واحد ہے، کہ بشرط لا، بشرط لا از تعدد. وَأُخْرَى، اور دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں بما ہوا متعددون، اس اعتبار سے کہ لفظ کیا ہے؟ متعدد ہے. یاد فورا بما ہوا لفظ واحد پر. صحیح ہوگا؟ لفظ کو دیکھ رہے اس عنوان سے کہ لفظ کیا ہو؟ متعدد ہو، کہ یہ ہو جائے گا بشرط شے. وَثَالِثَةً بما ہوا لفظ مطلقا، اور تیسری مرتبہ ہم دیکھتے ہیں لفظ کو مطلقاً، مفرد متعدد کی طرف اثر ناظر نہیں ہے، کہ یہ ہو جائے گا لا بے شرط.
سوا ان کا واحدن اور متعددن، مطلقاً کو خود کھول دیا. مطلقاً یعنی کیا؟ چاہے لفظ واحد ہو یا متعدد ہو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اچھا، آ جائیں تقسیم اول کی طرف. جو پہلی تقسیم ہے، اب پہلی تقسیم ایسے ہے، لفظ بما ہوا واحدون. کیا؟ لفظ بما ہوا واحدون. لفظ بما ہوا واحدون. یہاں پر لفظ کی 5 قسمیں ہیں. دیکھیں کیسے. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ لفظ واحد ہے اور معنی بھی واحد ہے. ایک لفظ کو ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. ایک مرتبہ کیا ہے؟ لفظ کو ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. ایک لفظ کو ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں مختص. کیا کہتے ہیں؟ مختص. ایک لفظ ہے، ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوا ہے. اچھا، دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. لفظ ایک ہے، لفظ ایک ہے، لیکن ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معانی کے لیے وضع کیا جائے. درست ہے؟ بس اب ہمارے ہاں دوسری شک یہ ہو گئی کہ لفظ ایک ہے اور معانی متعدد ہیں. ایک سے زیادہ معانی، الفاظ نا، الفاظ. لفظ ایک ہے، ایک لفظ سے زیادہ، ایک لا حول ولا قوت. ایک سے زیادہ معنی لفظ ایک ہی ہے میری جان، معانی متعدد ہیں. معنی متعدد نہیں، آپ نے کیونکہ ایک لکھا ہے نا تو ایک کے ساتھ ایڈ کر ایک سے زیادہ معانی. ایک لفظ کے لیے بھلے ایک لفظ ہے، ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا جائے. درست ہے؟ یا ایک لفظ ہے، ایک سے زیادہ معانی ہے. نہ ابھی علامہ بیر ایک سے زیادہ معانی ہو تو اس کی چند صورتیں. پہلی صورت، ان تمام معانی کے لیے بالسویہ اور برابر طریقے سے وضع کیا گیا ہے. ان تمام معانی کے لیے بالسویہ و برابر وضع کیا گیا ہے. بالسویہ یعنی وہی برابر. اس کی وضاحت کر رہا ہوں. بالسویہ وضع کیا گیا ہے. درست ہے؟ یا ان تمام معانی کے لیے بالسویہ وضع نہیں کیا گیا. ایک منٹ. نہیں کیا گیا بلکہ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. پھر بعد میں دوسرے معنی میں نقل کیا جائے. اس کو سمجھیں تھوڑا سا. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو زیادہ معانی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، لیکن بالسویہ. بالسویہ یعنی برابر طور پر.
برابر طور پر یعنی کیا؟ یعنی ایسے نہیں ہے کہ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا پھر بعد میں آ کر اسی معنی سے دوسرے معنی میں نقل کرتے ہو نہ. بالسویہ کا مقصد یہ ہے، یہ نیچے والے کے مقابلے میں بالسویہ یعنی برابر طور پر. مثلا واضح نے کہا کہ لفظ عین کو آنکھ کے لیے وضع کرتا ہوں. واضح نے کہا کہ لفظ عین کو بہتے ہوئے چشمے کے لیے وضع کرتا ہوں. واضح نے کہا کہ لفظ عین کو مثلا سونے کے لیے وضع کرتا ہوں. درست ہے؟ روشن ہوا ہوگا؟ درست ہے، روشن ہوا. مستقلاً کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ہاں مستقل. یا ان کو کہیں کہ تمام معانی کے لیے بالعرض، بالسویہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بالعرض، یہ دونوں لفظ کہہ سکتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو نیچے والی شک ہے، اس نیچے والی شک میں ہم کیا کریں کہ بابا لفظ کو ان معانی کے لیے بالسویہ نہیں، برابر طور پر وضع نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ایک معنی کے لیے واضح وضع کرتا ہے، بعد میں آ کر اس معنی سے دوسرے معنی میں نقل کرتے ہیں. مثال واضح نے پہلے لفظ الصلاۃ کو وضع کیا دعا کے لیے، الصلاۃ یعنی دعا مانگنا. بعد میں آ کر کسی اور واضح نے یا کسی نے بھی آ کر اس لفظ صلاۃ کو دعا سے ایک مخصوص معنی کی طرف نقل کیا. صلاۃ یعنی نماز، نماز وہی ارکان مخصوصہ ہے، تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتے ہوئے سلام پر تمام ہوتی ہے. درست ہے آگا؟ بس یہ ان دونوں میں فرق ہے. جہاں پر لفظ کو متعدد معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، لفظ کو متعدد معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور ان تمام معانی کے لیے بالسویہ ہو، بالسویہ ہو یعنی کیا؟ یعنی برابر طور پر وضع کیا گیا ہو. اگر برابر طور پر وضع کیا گیا ہو یعنی کیا؟ یعنی ایک وضع دوسری وضع سے پہلے یا بعد میں نہ ہو. جیسے کہ نیچے والے مورد میں ایسے ہے کہ ایک وضع پہلے ہوتی ہے دوسری وضع بعد میں ہوتی ہے، یہاں پر یوں نہیں ہے. جی پوچھیں. آقا یہ جو بعد والی وضع ہوتی ہے نیچے والے اس میں، وہ اس سے متعلق ہونا ضروری ہے یا ابھی اس کی طرف آتے، اس کی پھر دو صورت ہے. جو نیچے والی صورت ہے اس کی پھر دو صورت ہے، اسی لیے دو قسمیں بھی بنیں گی. جی آپ جو فرما رہے کہ بعد میں نہ ہو پہلے نہ ہو، تو یعنی ابھی اگر عین کا آپ نے جیسے معنی بتایا تو عین کے جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ معنی ہے تو اسی وقت سب سارے معنی کے لیے بس. ہاں یہ اس ٹائم کو ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائم کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان معانی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ طولی رشتہ نہیں ہے، طولی رشتہ نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ واقعاً پہلے ایک معنی کے لیے پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری معنی میں نقل کر رہا ہے نہ. اصلاً ہو سکتا ہے ایک بندے نے یہاں پر لفظ عین کا ایک معنی وضع کیا، دوسرے بندے نے جا کر کسی اور جگہ پر عین کا دوسرا معنی وضع کیا، اصلاً وہ پہلی معنی کی طرف ناظر ہی نہ ہو. ہاں کوئی ارتباط ہی نہ ہو، ناظر ہی نہ ہو. اصلاً اس کو پتہ بھی نہ ہو، ممکن ہے کہ لفظ عین کا فلاں قبیلے والے یہ معنی کرتے ہیں. درست ہے؟ اس کو کہتے ہیں مشترک. مشترک کسے کہتے ہیں؟ مشترک یعنی لفظ کے ایک سے زیادہ معانی ہو. درست ہے؟ ان تمام معانی کے لیے بالسویہ. درست ہے؟ بالسویہ یعنی برابر طریقے سے وضع کیا گیا. برابر طریقے سے وضع کیا گیا ہو یعنی کیا؟ یہ کل پوچھوں گا میں. برابر طریقے سے وضع کیا گیا ہو یعنی یہ کہ ایک وضع پہلے ہو پھر اس وضع کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری وضع میں لے کر آئے، ایسے نہ ہو. طولی رابطہ نہ ہو، عرضی رابطہ ہو، عرضی رابطہ ہو، طولی رابطہ نہ ہو. مثال لفظ عینون تو کہہ رہے ہیں آپ کو، لفظ عینون درست ہے. اور فارسی زبان میں شیر، شیر دودھ کے لیے بھی ہے، شیر شیر کے لیے بھی ہے، شیر نل کے لیے بھی ہے مثلا مشترک. اردو زبان میں بھی ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. آپ کوئی ایک بتائے، اردو دان کچھ تو بتائے. کیسے اہل لغت ہے یار؟ ہاں اہل لغت نہیں پڑھتے ہیں. ہاں وہ ارتکاز ہوتا ہے نا. بتائے اردو میں
सोना, सोना सोना। वो खतीब पढ़ते जो है कि शब हिजरत अमीरुल मोमिनीन अपना सोना बेच रहे थे। पढ़ते हैं ना खतीब ऐसे। अब सोने के लफ्ज को खूब दिए सोने की तरह इस्तेमाल किया है। इसको कहते हैं मुश्तरक मुंता, इसको कहते हैं मुश्तरक लफ्जी। क्या कहते हैं? मुश्तरक लफ्जी। बस मुश्तरक लफ्जी की क्या तारीफ हुई कि लफ्ज एक से ज्यादा मानी के लिए वज़ हो और उन तमाम मानी का आपस में रिश्ता भी बिस्सविया और बराबर बराबर तौर पर हो। दुरुस्त है, दर अर्ज हम हो, एक दूसरे के क्या हो, अर्ज में हो। मुश्तरक लफ्ज़, इसे कहते हैं मुश्तरक लफ्जी। क्योंकि एक होता है मुश्तरक मानवी जो अब यहाँ पर मकसूद नहीं है। मुश्तरक मानवी किसे कहते हैं? वो हमारे पास में अभी दाखिल नहीं है, वो जुदा है। लफ्ज़ मुख्तलिफ हो मानना है ना, मुश्तरक मानवी यानी लफ्ज एक ऐसे कुल्ली माना के लिए वज़ हो जिस माना के अफराद ज्यादा हो। इंसान जैसे वहां पर नाज़र अफराद की जाती की तरफ। मुश्तरक मानवी यानी लफ्ज एक ऐसे मफहूम जामे के लिए वज़ हुआ कि जिसके अफराद ज्यादा है। लफ्ज के मानी मुतअद्दिद नहीं है, माना एक ही है। मुश्तरक मानवी में लफ्ज का माना एक है, एक माना के लिए वज़ हुआ, लेकिन उस माना के अफराद ज्यादा है, उसको कहते हैं मुश्तरक मानवी। इंसान, ज़ैद, अम्र, बकर, खालिद, इन तमाम के दरमियान क्या मुश्तरक मानवी है? भले दी गए ज़ैद, अम्र, बकर, खालिद, इन सब के लिए क्या है? मुश्तरक मानवी। अच्छा, ये मुश्तरक लफ्ज़ी तमाम हुआ। अब आ जाए इस सूरत की तरफ, या उन तमाम मानी के लिए बिस्सविया वज़ नहीं किया गया, बल्कि पहले एक माना के लिए वज़ किया गया, फिर बाद में दूसरे माना में नकल किया गया। इसकी दो सूरतें हैं। इसकी क्या है? दो सूरतें। या तो पहली माना और दूसरी माना में मुनासबत का लिहाज किया गया है, या तो माना अव्वल और माना दुव्वम में मुनासबत का लिहाज किया गया है, या तो माना अव्वल और माना दुव्वम में मुनासबत का लिहाज नहीं किया गया। दुरुस्त है। अगर मुनासबत का लिहाज किया जाए उसे कहते हैं मनकूल। क्या? मनकूल। अगर माना अव्वल और माना दुव्वम में मुनासबत का लिहाज करके नकल किया जाए उसको कहेंगे मनकूल। अगर मुनासबत का लिहाज न किया जाए, क्या? अगर मुनासबत का लिहाज न किया, अगर मुनासबत का लिहाज न किया जाए उसे कहते हैं लफ्ज को मुर्तजल। क्या कहते हैं? माने अव्वल और दुव्वम में लिहाज न किया जाए तो क्या है? मुर्तजल। अच्छा, बस ये हो गया मुश्तरक ऊपर वाला, ये मनकूल, ये मुर्तजल और वो मुख्तस। एक किस्म रह गई। लफ्ज के एक से ज्यादा मानी है, लफ्ज के एक से ज्यादा मानी है, लेकिन उनमें से एक माना में वज़ किया गया है और दूसरे माना में वज़ नहीं किया गया, बल्कि किसी करीने की वजह से इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक जो हम कह रहे थे कि लफ्ज एक से ज्यादा मानी रखता है, एक से ज्यादा मानी रखता है यानी हर माना के लिए वज़ किया गया, चाहे मुश्तरक हो, चाहे मनकूल हो, चाहे मुर्तजल हो, यहाँ पर लफ्ज एक से ज्यादा मानी के लिए वज़ हो रहा है। वो जितने भी मानी है वो उसकी मानी वज़इया है। आखिरी मर्तबा हम कहते हैं कि ना, लफ्ज एक से ज्यादा मानी रखता है, लेकिन इस तरीके से कि उनमें से एक माना के लिए वज़ होता है लेकिन दूसरे माना में करीने की वजह से इस्तेमाल हो रहा है। तो जिस माना के लिए वज़ हो रहा है उसको कहेंगे हकीकत, और जिस माना में करीने की वजह से इस्तेमाल हो रहा है उसे कहेंगे मजाज। दुरुस्त है। ये शिक आप अपनी तरफ से लिख लें, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, रोशन हुआ? बस हमारे पास कितनी किस्में हो गई? 5। एक तो मिजाज को दोबारा से
حقیقت و مجاز کو دوبارہ صحیح سے بیان کرتے ہیں میری جان. حقیقت و مجاز میں ایسے ہے کہ لفظ ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے لیکن ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے, اس کو کہیں گے حقیقت, اور دوسرے معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ قرینے کی وجہ سے استعمال ہو رہا ہے. مثلا جیسے لفظ اسد, آغا لفظ اسد ایک, اس کے دو معنی ہیں, متعدد معنی ہیں. خوب لفظ اسد, اسد شیر کو بھی کہتے ہیں, اسد رجل شجاع کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہ اسد شیر کے لیے, جو شیر ہے اس کے لیے وضع کیا گیا ہے حقیقتاً, اور جو رجل شجاع میں استعمال ہو رہا ہے قرینے کی وجہ سے مجازاً اس میں استعمال کر رہے ہیں. وہ مطلب یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں. عبارت کو دیکھیں, اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ بے فرمائے. آپ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو عربی زبان سے فارسی میں یا اردو میں ہیں, تو اصل میں تو عربی کے لیے تھے, پھر وہ بعد میں ہوئے, تو ان کو منقول کہیں گے, تو بس تو عربی کے لیے ہوگا, زبان نہیں فرق. مثلا اس کا اگر عربی میں فرض کریں ایک معنی ہے اور آپ نے اس کو دوسرے معنی میں ڈالا ہے تو منقول بن جائے گا. منتخب اب عربی میں بھی وہی ہے, فارسی میں بھی وہی ہے, اسی معنی میں, وہاں پر تو ایک ہی معنی ہے. تو اس کو منقول کہیں. نہ وہاں پر ایک ہی معنی میں, اگر معنی متعدد نہ ہو تو منقول نہیں ہے نا. منقول تب بنے گا جب دوسرے معنی میں آئے. کلمہ احتجاج اگر لیں, ہاں کلمہ احتجاج, احتجاج کو کیا ہے, یعنی ہم اور معنوں میں یوز کرتے ہیں اور ویسے عربی میں اور معنوں میں. اصل میں ایک ہی معنی ہے, کوئی خاص نہیں ہے. ہم جلوس لیتے ہیں. جلوس, بھلے جلوس صحیح ہے, جلوس عربی میں بیٹھنا ہے, لیکن آپ کیا دوسرے معنی میں منتقل کو شور شرابہ مچانا ہے. کو عبارت کو دیکھا, المختص المشترک المنقول المرتجل الحقیقت والمجاز, 5 قسمیں. ان اللفظ الواحد الدال على معناه باحدى الدلالات الثلاث المتقدمه اذا نسب الى معناه فهو على اقسام 5. بے فرمائے کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا یہ جب ہم نے سب کا نام لیا ہے تو پھر یہاں پہ جو استعمال کا نام کیوں لے کے آتے ہیں, حقیقت مجاز, لفظ حقیقی لفظ مجازی لے کے آتے ہیں نہ, اس کو ایک قسم بنایا ہے حقیقت اور مجاز کو. نہیں, یہ تو استعمال ہے نا ہمارا. نہ دیکھیں ایسے ایسے لفظ کو تقسیم, ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی لفظ کے متعدد معنی ہے. متعدد معنی اس طریقے سے کہ ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے اور دوسرے معنی میں قرینے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, لہذا حقیقت و مجاز خود دونوں ملا کر ایک قسم ہے. نہیں, وہ تو صحیح ہے آپ کی بات کی, حقیقت اور مجاز. یہاں پہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی لفظ یہ حقیقی ہے, یہ تو اس چیز کو, پروسیس کو بتا رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات عزیز من. ایک یعنی اصل لحاظ مختلف ہے. ایک مرتبہ استعمال کو مد نظر رکھتے ہیں, لفظ کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہیں, وہاں پر بھی حقیقت و مجاز کہتے ہیں. یہ صحیح بات ہے آپ کی, ایک مرتبہ ایسے کرتے ہیں. دوسری مرتبہ ہم اس جہت کو نہیں دیکھتے, ہم صرف اس جہت کو دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ کے متعدد معنی ہے. منتہا ایک معنی وضعی ہے اور دوسرا معنی وضعی نہیں ہے, قرینے کی وجہ سے. تو اگر اس کو ہم حقیقت اور مجاز کسے بولیں گے پھر؟ لفظ کو, اس لفظ کو بولے یا اس کے پروسیس کو؟ نہ لفظ کو, لفظ حقیقت و مجاز ہے. اچھا, یہ لفظ حقیقت و مجاز ہے. اور استعمال حقیقی یا مجازی ہے. استعمال حقیقی یا مجازی بنے گا, لفظ حقیقت و مجاز بنے گا. ان اللفظ الواحد, فرماتے ہیں بے تحقیق ایک لفظ, الدال علی معناه, جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہو. حالا دلالت باحدى الدلالات الثلاث المتقدمہ, خوب گزشتہ جو 3 دلالتیں ذکر کیا, ان تینوں دلالتوں میں سے کوئی بھی ایک دلالت, چاہے مطابقی, چاہے تضمنی, چاہے التزامی, اس کی طرف فعلا ناظر نہیں ہے. لفظ ایک ہو اور معنی پر, اپنے معنی پر دلالت کرتا ہو, حالت دلالت کیسی بھی ہو, تینوں دلالتوں میں سے. یہ ان اللفظ الواحد الدال اذا نسب الى معناه, جب اس لفظ واحد دال کو منسوب کیا جائے اور نسبت دی جائے اپنے معنی کی طرف, تو فهو على اقسام 5. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. اگر 5 قسمیں کیوں ہیں؟ لأن معناه اما ان يكون واحدا ايضا ويسمى المختص,
فرماتے اس لیے کہ اس لفظ واحد کا یا تو معنی بھی واحد ہوگا یا تو معنی بھی واحد ہوگا. وَيُسَمَّى الْمُخْتَص اس کو کیا کہیں گے؟ مختص کہیں گے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ مُتَعَدِّدًا یا معنی واحد نہیں ہوگا بلکہ معنی متعدد ہوگا. اب جب کہ اس کا معنی متعدد ہے تو اس کی 4 صورتیں ہیں. وَمَا لَهُ مَعْنًا مُتَعَدِّدٌ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ اور جس لفظ کے معانی متعدد ہوں اس کی 4 قسمیں ہیں. ایک مشترکن و منقولن و مرتجلن و حقیقتن و مجاز. فہذہ خمسۃ اقسام پس یہ کتنی قسمیں ہیں آقا جان؟ 5. قسم اول المختص وهو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد. مختص وہ لفظ ہے کہ جس کے لیے نہیں ہے مگر ایک معنی. درست ہے. فاختص به فاختص کے فاعل کی ضمیر لفظ کی طرف به کی طرف معنی واحد کی طرف. فاختص به وہ لفظ واحد مخصوص ہے اسی معنی واحد کے ساتھ. درست ہے میری جان. مثلو حدید و حیوان جیسے حدید اور حیوان. المشترک مشترک وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي تَعَدَّدَ مَعْنَاهُ اگر مشترک ایسا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ متعدد ہے. البتہ وَقَدْ وُضِعَ لِلْجَمِيعِ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ اور ان میں سے ہر ایک معنی کے لیے جدا گانا طریقے سے کیا ہے؟ وضع کیا گیا ہو. عَلَى حِدَةٍ جدا گانا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں جیسے آپ علیحدہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا عربی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے علیحدۃ. ایسے یہاں پر انہوں نے جدا لکھا ہے وگرنہ بہت ساری جگہوں پر تو لکھا ہوا اصلاً ساتھ میں لکھا ہوتا ہے. ہاں یہ ساتھ میں لکھا ہوتا ہے اکثر کتابوں میں ساتھ میں لکھا ہوتا ہے. درست ہے. وقد وضع للجمیع کلن اور وہ لفظ وضع کیا گیا ہو تمام کے لیے کلن علی حدۃ ہر ایک کے لیے جدا جدا. البتہ ہر ایک کے لیے جدا گانا وضع کیا گیا لیکن ان معانی کی نسبت سے بالسویہ ہو. بالسویہ ہو یعنی ایک معنی کا وضع پہلے اور دوسرے معنی کا وضع بعد میں ایسے نہ ہو. ولیکن من دون ان یسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر لیکن بغیر اس کے من دون یعنی بغیر اس کے کہ ان یسبق وضعه اس لفظ کی وضع سبقت رکھتی ہو لبعضها بعض معانی کے لیے على وضعه للآخر دوسرے بعض معناؤں کے وضع کی نسبت سے ایسے نہ ہو. اس عبارت کو دقیق طریقے سے دیکھیں تھوڑی سی مشکل عبارت ہے لیکن مطلب روشن ہے. من دون کو اس پورے جملے کا ترجمہ کر کے بعد میں اوپر ڈال دے. سمجھ رہے؟ ان یسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر اس پورے پر ڈال دے من دون یعنی ایسے نہ ہو. یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں ایسے نہ ہو یعنی من دون ایسے نہ ہو کہ لفظ کو جو بعض معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ پہلے ہو اور لفظ کو جو دوسرے بعض معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ بعد میں ہو. کہہ رہے ہیں کہ نہ ایسے نہ ہو. سمجھ میں آ رہے ہیں نا عبارت روشن ہے میرے خیال میں سے. ولیکن من دون ان یسبق وضعه یعنی لفظ کی وضع لبعضها یعنی معانی ہا کی ضمیر معنی کی طرف جا رہی لیکن بغیر اس کے کہ اس لفظ کی وضع لبعضها بعض معنی کے لیے سبقت رکھتی ہو علی وضعه للآخر اس لفظ کی وضع دوسرے کے لیے کہہ رہے ایسے نہ ہو ایسی سبقت نہ ہو یعنی لفظ معانی کی نسبت سے بالسویہ ہو. زبان کا فرق نہیں. ہاں زبان کا فرق اللہ زمان پر میں اتنا زیادہ زور نہیں دے رہا. زور اس نقطے پر ہے کہ ان معانی میں طولی رشتہ نہیں ہے جیسے منقول میں نیچے آ رہا ہے اس طریقے کا نہ ہو وگرنہ زمان پر زیادہ زور نہیں ہے.
بلکہ یعنی مستقل طریقے سے اس کو ایسے جدا کرنا طریقے سے وضع کیا, اس کو ایسے جدا کرنا طریقے سے وضع کیا. اصلاً ایسے نہیں ہے کہ پہلے ایک کے لیے وضع کرتے ہیں پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوسرے معنی کی طرف اس کو نقل کریں, نہ ایسے نہ ہو. ہاں یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا سبقت میں, نہیں کہنا چاہ رہا کہ آغا کو ایسے کہو. تعبیر اچھی یہاں پر وہی بالسویہ والی ہے. مثلا رسالہ شمسیہ میں کاتبی نے لکھا ہے فَإِنْ كَانَ وَضْعُهُ لِتِلْكَ الْمَعَانِي عَلَى السَّوِيَّةِ, اس کی تعبیر بہت اچھی ہے, وہ تعبیر بہت خوبصورت ہے. الشمسیہ رسالہ ہے نا, یہاں پر پڑھا شرح شمسیہ پڑھا, اس میں جو رسالہ شمسیہ یہ مرحوم کاتبی خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد تھے. کاتبی مشہور کتاب ہے, اس کی شرح لکھی ہے, اس بہت سارے لوگوں نے شرح لکھی ہے. جو مشہور شرح ہے مرحوم قطب کی ہے, قطب کی شرح جو ہے وہ کیا ہے, مشہور شرح ہے بہت. قطب الدین رازی بہت بڑی شخصیت ہے, قطب الدین رازی بہت بڑی شخصیت ہے, اس کی مشہور شرح ہے اس پر رسالہ شمسیہ پر, جو پرانے زمانے میں ہمارے حوزات میں پڑھاتے تھے. لیکن آج متاسفانہ ضعف الطالب والمطلوب, شاگرد استاد ٹھیک ہے دونوں ضعیف ہو گئے, لہذا نہیں پڑھائی جاتی. اما پاکستان کے اندر آج بھی پڑھائی جاتی ہے اہل سنت کے مدارس میں, اور پاکستان میں یہی رسالہ شمسیہ چھپتا ہے, شرح رسالہ شمسیہ چھپتی ہے قطبی کے نام سے. کس نام سے؟ قطبی. یہاں پر یہ پڑھی ہوئی ہے, میں پاکستان سے لے کر آیا تھا, یہ اگر منطق والے ایسے میں دیکھیں نا وہاں پر پڑھی ہوئی ہے القطبی کے نام سے. یہ قطبی یعنی یہی. اگر آپ کو تھوڑا سا حوصلہ ہو اردو میں اگر سرچ کریں تو اس کی اردو میں کافی ساری شروحات موجود ہیں, اردو زبان میں بھی اس کی کافی ساری شروحات موجود ہیں. تو وہاں پر جو اس نے کاتبی نے متن لکھا ہے وہ بہت اچھا ہے. انہوں نے ایسے کہا ہے فَإِنْ كَانَ وَضْعُهُ لِتِلْكَ الْمَعَانِي عَلَى السَّوِيَّةِ, درست ہے. آغا مظفر بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں, درست ہے. وَلَكِنْ مِنْ دُونِ أَنْ يَسْبِقَ وَضْعُهُ لِبَعْضِهَا عَلَى وَضْعِهِ لِلْآخَرِ مِثْلُ عَيْنَ. عین کہتے ہیں آغا عربی زبان میں لفظ عین کے 70 معنی ہیں, اور بعض لوگوں نے ان 70 معنی کے اعتبار سے قصیدہ لکھا ہے. اس کا جو آخری کیا کہتے ہیں, جو آخر ہوتا ہے وہ ردیف ہوتا ہے, قافیہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ہاں قافیہ. ہاں شاباش, شاعر لوگ بیٹھے بھائی. وہ جو قافیہ ہے نا عین ان کو قرار دیا ہے اور 70 بیت لکھے ہیں, اور ہر بیت میں عین ان کا جدا معنی, ہر بیت کے اندر جدا معنی ہے, مزہ بھی آتا ہے. ہاں کوئی شاعر ہے. ادھر اگر پڑھا ہوا ہے نا انوار الاصول, ایک بیت میں پڑھ کے دکھاؤں آپ کو, بہت پیارا بیت ہے. ادھر انوار الاصول اس جگہ پر, ہاں ادھر آگے جائیں, ادھر اوپر دیکھیں انوار الاصول ہوگا جلد اول, مکارم شیرازی کا انوار الاصول جلد اول نظر آ رہا ہے. ہاں ایک شعر ہے بہت پیارا اس لفظ عین ان کے لحاظ سے. پیغمبر اکرم کی خدمت میں 4 لوگ آئے. کتنے بندے آئے؟ 4. اچھا, ہر ایک بیچارہ مصیبت زدہ تھا, ہر ایک کو اپنی پڑی تھی. ماشاءاللہ آپ بھی مصیبت زدہ ہیں. مصیبت زدہ نہیں, اپنی پڑی ہے. خوب ایک بندہ آیا, کہا کہ ہمارے یہاں مصیبتیں بلائیں ہیں, گویا کہ روشنی نہیں آ رہی, اندھیروں میں تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا بندہ آیا, کہا کہ سائیں میں اندھا ہوں, نابینا ہوں, آنکھیں نہیں ہیں. تیسرا بندہ آیا, کہا کہ مسافر تھا, کہا کہ میں پیاسا ہوں, پانی چاہیے. چوتھا بندہ آیا, کہا کہ میں مقروض ہوں. ٹھیک ہے, شعر سنے گا. المرتمی فی الدجا, وہ بندہ کہ جو اندھیروں میں اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے. والمبتلا بعما, جو نابینائی میں مبتلا ہے. والمشتکی ظمأن, جو پیاس کی وجہ سے یعنی پیاسا ہے بہت زیادہ. والمبتغی دینن, اور جو بندہ مقروض ہے.
अंधेरे में छुपा हुआ, नाबीना, प्यासा और जो मकरूज है। यअतून सिद्दतहु मिन कुल्ल नाहियतिन, सब लोग आपकी डेवड़ी पर आते हैं, बारगाह में आते हैं हर तरफ से। ये बंदा भी जो अंधेरों में फंसा हुआ है वो भी आपकी बारगाह में आता है, वो बंदा जो नाबीना है वो भी आपके पास आता है, जो प्यासा है वो भी आपके पास आता है, जो मकरूज है वो भी आपके पास आता है। यअतून सिद्दतहु मिन कुल्ल नाहियतिन, हर जानिब से हर बंदा आपकी डेवड़ी पर आता है। व यस्तफीदून मिन नअमाइही ऐना, और आपकी नेमतों की वजह से ऐन को हासिल करता है। यहाँ पर लफ्ज ऐन इस्तेमाल हुआ है 4 मानाओं में। अल मुर्तमी फिद्दुजा, जो अंधेरों में फंसा हुआ है, उसके लिए लफ्ज ऐन किस माना में है? शम्सुन, सूरज के माना में। हाँ, उसको सूरज चाहिए ना, रोशनी चाहिए ना, कह रहा कि अंधेरा है। अल मुर्तमी फिद्दुजा यस्तफीदून मिन नअमाइही ऐनन, उसके लिए ऐनन क्या होगा? सूरज के माना में। अच्छा, वल मुबतला बेअमा, जो नाबीना बंदा है, उसके लिए भी है कि यस्तफीदून मिन नअमाइही ऐना, आपकी नेमतों से क्या करता है? ऐन का इस्तेफादा करता है। खूब, इस ऐन से मुराद ये आँख है। अंधा बंदा तो आँख लेता है ना। अच्छा, वल मुश्तकी ज़मान, जो प्यासा है वो भी यस्तफीदून मिन नअमाइही ऐना, वो बंदा चश्मा, चश्मे के माना में ऐन। वल मुब्तगी दैनन, जो मकरूज है वो बंदा भी यस्तफीदून मिन नअमाइही ऐना, यानी ज़ाब, सोना। ये शायर देखें, एक लफ्ज ऐन को इस्तेमाल करके 4 माना मुराद ले रहा है। हाँ, सही है। तो इस लफ्ज ऐन के मुख्तलिफ मानी है। मिस्लो ऐन अल मौज़ूअ लिहासत नज़र, आगा ऐन के जिसको वज़ किया गया इस आँख के लिए, नज़र की जो हिस्सा है यानी आँख। वह यम्बू इल्मा, पानी का जो चश्मा है उसके लिए वज़ किया गया है। आमतौर पर इन मानाओं को कहते हैं ऐनुन बाकिया व ऐनुन जारिया। ऐनुन बाकिया आँख है रोने वाली, और ऐनुन जारिया चश्मा है। लिहासत नज़र व यम्बू इल्माए व ज़हबे व गैरिहा, सोने को भी कहते हैं, व गैरिहा मसलन जैसे सूरज, सूरज को भी कहते हैं। व मिस्लो अल जौन अल मौज़ूअ लिल अस्वद वल अबियज़, ये अजीब लफ्ज़ है। लफ्ज़ जौन काले को भी कहते हैं, सफ़ेद को भी कहते हैं, दोनों मानाओं के लिए दुरुस्त है। खूब, 2 मिसालें भी दी हैं कि भाई कभी कभार क्या होता है, मुश्तरक ज़िद्दैन की तरह होता है, एक ही लफ्ज़ को 2 मुतज़ाद मानी के लिए वज़ किया गया। वल मुश्तरक कसीरुन फिल लुगतिल अरबिया, अगर लुगत अरबी में मुश्तरक बहुत ज़्यादा है, हमारी ज़बान में बहुत ज़्यादा है। तो सर एक लुगत का है या मुख्तलिफ लुगत में? जी, यानी एक लुगत का कह रहा है या हर लुगत में, हर लुगत का अलग अलग माना है? यानी ऐन एक लुगत में या लुगत अरबी में आगा इसके मुख्तलिफ मानी है। नहीं, वो ठीक है, मसलन जैसे लुगात अरबी में मुख्तलिफ है ना। लुगात यानी लहजे आप कह रहे हैं ना? ना, फ़ैलन हमारी कुल्ल अरबी मकसूद है, कुल्ल अरबी मकसूद है। अल मनकूल वह लफ्ज़ुल लज़ी तअद्दद मानाहु, मनकूल क्या है कि आगा लफ्ज़ के मानी मुतअद्दिद हों। वक़द वुज़िअ लिल जमीअ कल मुश्तरक, और उन तमाम माना के लिए जुदा जुदा वज़ किया गया है। वक़द वुज़िअ लिल जमीअ कल मुश्तरक, मुश्तरक की तरह यानी क्या? यानी कद वुज़िअ लिल जमीअ कुल्लन अला हिदतिन, हर एक माना के लिए जुदा जुदा वज़ किया गया है। लेकिन उन मानी से इसका रिश्ता बिस्सविया नहीं है, अलसविया नहीं है। वलाकिन यफ्तरिकु अन्हो, लेकिन मनकूल मुश्तरक से जुदा होता है। किस बात में जुदा होता है? बिअन्नल वज़अ लिअहदिहा मस्बूकुन बिल वज़अ लिल आखर, लेकिन उन मानी में से एक माना के लिए वज़ करना मस्बूक हो दूसरी माना के वज़ के। मस्बूक हो यानी क्या? यानी उससे पहले एक और माना हो। मस्बूक और साबिक तो रोशन है ना। मस्बूक यानी जो उससे पहले कोई और हो, साबिक यानी जो किसी पर सबकत रख रहा पहले है।
تو اب کہہ رہے ہیں کہ بِأَنَّ الْوَضْعَ لِأَحَدِهَا، ان معانی میں سے ایک معنی کے لیے جو وضع مسبوقن، مسبوق ہے، کس بات سے مسبوق ہے؟ بالوضع للآخر، یعنی اس سے پہلے ایک اور معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا. درست ہے کہ میں نے اردو میں آپ کو صحیح طریقے سے لکھوایا تھا، آسان عبارت کے جھنجھٹوں سے بچا کر، لیکن عبارت کا ترجمہ آنا چاہیے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. البتہ فقط یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک معنی میں وضع کیا گیا ہو، بعد میں اس کو دوسرے معنی میں وضع کیا گیا ہو، نقل کیا گیا ہو، نہ، مناسبت بھی ہونی چاہیے. مع ملاحظۃ المناسبت بین المعنیین فی الوضع اللاحق، جو بعد والی وضع ہے وہاں پر دونوں معنیوں کے اندر مناسبت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہو. درست ہے آقا؟ جیسے میں نے مثال دی، مثل لفظ صلاۃ، جیسے لفظ صلاۃ، الموضوع اولا للدعاء، اس کو پہلی مرتبہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہوگا؟ دعا کے لیے. ثم نقل فی الشرع الاسلامی لهذه الافعال المخصوصہ، اس کے بعد شریعت اسلامیہ میں اس کو نقل کیا گیا ان مخصوص افعال کے لیے. مخصوص افعال یعنی یہی من قیام و رکوع و سجود و نحوہا، یہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور اس طریقے کے اور جو افعال ہے. لمناسبتها للمعنى الاول، اس لیے کہ یہ جو بعد میں جس معنی میں نقل ہوا ہے یہ معنی اس پہلے والے معنی سے مناسبت رکھتی ہے. کہ نماز بھی ایک طریقے کی دعا ہے، دعا خدا سے ارتباط کا نام ہے، نماز بھی خدا سے ارتباط کا نام ہے، لہذا مناسبت ہے. اور اسی طریقے سے وہ مثل لفظ الحج، اگر حج بھی اسی طریقے سے کہ الموضوع اولا للقصد مطلقہ، حج، حج یحج یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، مطلقہ یعنی کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا. درست ہے، اگر کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا، اس کے لیے لفظ حج تھا. بعد میں ثم نقل لقصد مکہ المکرمہ بالافعال المخصوصہ والوقت المعین، بعد میں اس کو نقل کیا گیا کہ مکہ مکرمہ کا قصد کرنا اعلی افعال مخصوصہ کے ذریعے سے اور وقت معین کے ذریعے سے. آپ چاہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا ارادہ کریں کہ وہاں پر جا کر مخصوص افعال کریں، طواف کریں، نمی دلم فلاں صحیح کریں، یہ وہ جتنے بھی ہیں، اور وقت معین میں کہ مثلا ماہ مبارک حج میں مثلا آپ جائیں، ذوالحجہ میں جائیں. درست ہے؟ اب یہاں پر دونوں معنوں میں مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ مناسبت ہے. دونوں جگہوں پر قصد کرنا ہے. پہلے ہے مطلق قصد، حالانکہ جس کا دل چاہے آپ قصد کریں، لیکن حج کے مورد میں قصد ہے لیکن مکہ مکرمہ کا. وہکذا اکثر المنقولات فی عرف الشرع و ارباب العلوم والفنون، اسی طریقے سے اکثر منقولات عرف شرع میں یعنی شریعت کی زبان میں اگر آپ آئے تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہیں. پہلے ایک لفظ ہوتا تھا، شریعت نے آ کر اس کو دوسرے معنی میں نقل کیا، لیکن پہلی معنی کے ساتھ مناسبت کو مد نظر رکھتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور اسی سے شباہت رکھتے ہوئے اصطلاحی معنی بھی نکلتے، تو بھلے یہ منقولات منقولات کہلائیں گے، بھلے یہ منقولات ہیں. وارباب العلوم والفنون، اور اسی طریقے سے عرف ارباب علوم اور فنون میں جو علوم اور فنون کے ماہرین ہیں، جیسے ابھی آپ بیان کر رہے تھے، ان کے یہاں بھی اکثر ایسے ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے پھر وہ آ کر اپنے خاص اصطلاح میں اس کو نقل کرتا ہے لیکن مناسبت کو مد نظر رکھتا ہے. وَمِنْهَا لَفْظُ السَّيَّارَةِ، ان میں سے لفظ سیارہ ہے. اگر سیارے کا اصل معنی تھا قافلہ، سیارے کا اصل معنی کیا تھا؟ قافلہ، کہ ایک قوم، ایک گروہ جو قافلے کی شکل میں چلتی تھی، اس کو کہتے تھے سیارہ. لیکن آج کل کے زمانے میں سیارہ کسے کہتے ہیں؟ گاڑی کو کہتے ہیں. جو بھی کیا کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں، وہ بنزین پر چلنے والی گاڑیوں کو کیا کہتے ہیں؟ بھلے بھلے بھلے، آٹو موبائل. سیارہ یعنی یہی. اب اصل معنی پہلے تھا قافلہ لیکن بعد میں ایسے ہو گئی. والطائرہ، طائرہ اصل معنی تھا کل ذی جناح من الحیوان، جس بھی حیوان کے بال ہوں، پر ہوں، اس کو طائرہ کہا جاتا تھا، طائر اور طائرہ. لیکن اب طائرہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاز کو. احسن تم. طائر، طائرہ جہاز کو کہتے ہیں. والہاتف، ہاتف یہ آپ مجلسوں میں سنتے ہیں نا، ہاتف غیبی کی آواز ہے. ہاتف غیبی ہے نا،
पढ़ते हैं आप लोग भी है ना। हातिफ यानी क्या? सदा देने वाला। हातिफ यानी मैं युस्मा सौतहु वला युरा शख्सहु, जानते नहीं है किसके आवाज, आवाज सुनने में आए लेकिन वो बंदा ना दिखे। रेडियो में उसको ना, असल माना ये है इसका, असल माना इसका ये है, दुरुस्त है। लेकिन आजकल किसको कहते हैं हातिफ? सदा देने आजकल कहते हैं टेलीफोन को। यानी यहाँ पर युस्मा सो तो वला युरा शख्स हो, आवाज तो सुनने में आ रही है लेकिन बंदा नहीं दिख रहा। अलम फोन की बात करें ना, आगा के जमाने में अभी मोबाइल इतना आम नहीं हुआ था। रेडियो की बात कर रहे होंगे। ना ना, हातिफ रेडियो नहीं है, हातिफ टेलीफोन को कहते हैं। रेडियो अभी आ रहा है, 2 मिनट रुके। वल मिजिया, मिजिया, मिजिया जा यजीओ ज़ैअन ऐ इंतशरा। असल माना है मिजिया यानी वो आला कि जिसके जरिए से कोई खबर सुनाई जाए, किसी भी जरिए से, उसको कहते थे मिजिया। लेकिन आजकल मिजिया किसको कहते हैं? रेडियो को। बस देखें यहाँ पर भी देखें, असल माना के साथ वाक़यान मुमासलत है। मिन मुस्तलाहात हाज़ल असर, इनकी तरह जो आजकल के ज़माने की और मुस्तलाहात हैं वो भी इसी तरीके से हैं। आगा जान वल मनकूल युनसबु इला नाकिलिही, मनकूल को ख़त्म करूँ क्या? मर्जी। आपकी मर्जी से पता चल रहा है, रुक जा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि कि उधर ही रख दिया, 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 कि उधर ही रख दिया।